ہمیں وہ رہبر ملے ہیں کہ جو دنیا میں کسی کو عطا نہیں ہوئے. سبحان اللہ. وہ جناب امیر، وہ امام حسن، وہ امام حسین، ہاں حضرت حجت تک ہمیں وہ رہبر ملے ہیں. یہی اللہ تک پہنچنے کا واحد راستہ ہے، بس اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ایسا نہیں کہ 20-25 اور راستے ان میں سے ایک ہی ہے. نا 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 نا. اچھا آج کے زمانے میں آڈیو ویڈیو ایفیکٹس ہوتے ہیں نا، اس زمانے میں تو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن رسول اللہ نے پورا آڈیو ویژول ایفیکٹس کے ساتھ علی کو سمجھایا تھا. یا علی. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں آپ کے ذہن میں تو غدیر آیا تو وہ بھی ہے. ہاں میں ایک آپ کو مثال دوں. حضور مکرم تشریف فرمائے، اصحاب موجود ہیں. حضور مکرم کے ہاتھ میں ایک عصا تھا. کچھ آڑے ترچھے خط کھینچے حضور نے. سنیے گا ذرا، میں بات کو اختتام تک پہنچا رہا ہوں. آڑے ترچھے خط کھینچے. حضور نے کہا یہ سب باطل خط ہیں. پھر ایک سیدھا خط کھینچا کہ یہ صراط مستقیم ہے. ہوا علی بن ابی طالب، تاکہ دماغ میں بیٹھ جائے. ہاں یہ تصویریں دماغ میں بیٹھ جائیں. آڑے ترچھے خط سب. ایک لطیف بات، قبلہ تشریف فرمائے، ان سے تائید لیجئے گا. آپ دعا پڑھتے نا سورہ الحمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم. سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ. یا دکھا، کیا ترجمہ میں جاؤں، راستے دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے، چلنے کے لیے ہوتے ہیں. ویسے ہاں بندہ بندہ پوچھے آخر وقت تک بھی اگر دعا مانگ رہا ہے کہ دکھا تو چلے گا کب بھائی پھر. تو میں اس پہ میں تبصرہ نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں اتنا صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ. صراط کا لفظ وہ اللہ نے استعمال کیا یہاں پر. صراط کی کوئی پلورل ہے ہی نہیں. ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، صراط کا لفظ وہ ہے کہ جس کی جمع نہیں ہے. کیا کیا اللہ نے؟ ایک، بس ایک رائے. اس میں پلورل پاسبل ہی نہیں ہے. ایک رائے فقط. امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر پورے قرآن کا خلاصہ سورہ الحمد میں ہے تو سورہ الحمد میں مولا علی کا ذکر کہاں پر ہے؟ میں جب پورے قرآن میں مولا علی کا ذکر ہے تو سورہ الحمد میں کہاں پر ہے؟ مولانا نے کہا پڑھا نہیں ہے اہدنا الصراط المستقیم. وعلی بن ابی طالب. اللہ اکبر. یو علی. اس لیے میں جوانوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، اس وقت پلورلزم کا زمانہ ہے، دنیا میں ہر طرف لوگ اپنی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. یہ بھی اللہ کا راستہ، وہ بھی اللہ کا راستہ. عرفان ہے، باطل بھی ہیں، عرفان کے نام پر باطل راستے. یہ دیکھو قال الباقر اور قال الصادق کون سنا رہا ہے آپ کو؟ یہ راستہ ہے حق کا، ایک راستہ فقط، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. اعمال وغیرہ میں بھی وظائف قرآن سے ہے تو ٹھیک ہے، آپ انجام دیجیے. قرآن پڑھنا تو ویسے ہی ثواب ہے، لیکن آج کل ایک ٹرینڈ بھی بن چکا ہے. جس کو دیکھیں کلپ میں یہ تاریخ ہے، فلاں وظیفہ پڑھیے، یہ عمل کیجیے. ارے بھائی کسی امام نے بتایا ہے؟ کسی معصوم سے حدیث ہے یا کوئی آسمان سے نازل ہوا ہے؟ ہر ایک کے پیچھے نہ چل پڑا کرے. پہلے یہ تو پتا چلے کہ امام نے فرمایا سر آنکھوں پر. ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے. ماؤں بہنوں سے معذرت کے ساتھ اگر وہ سن رہی ہیں تو پتہ نہیں، کچھ اور بھی ضروری امور ہوتے ہیں نا ان کے. تو اگر بات پہنچ رہی ہے تو میں عرض کر دوں آپ کے لیے، میں ہاتھوں کو جوڑ کر کروں. واجبات، ارے جو واجبات ہیں وہ اپنے مقام پر ہے، نماز ہے، حجاب ہے. اس کے بعد سارے مستحب، ساری مستحب نمازیں، سارے ذکر، لمبی لمبی تسبیح، یہ سب ایک طرف چھوڑ دیں. بہترین گھرداری کرنا آپ کے لیے ہر مستحب عبادت سے زیادہ افضل ہے. یقین فرمائیے.
اپنی سمت کو ٹھیک رکھیں. ہاں امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا اللہ سے قربت کا ذریعہ کیا ہے؟ کہا مستحبات. کہ اللہ سے دوری کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ نوافل مستحبات. کہ مولا یہ کیا بات ہوئی؟ کہ وہ مستحب جو واجب کے ساتھ انجام دیا جائے وہ اللہ سے قریب کرتا ہے، وہ مستحب جو واجب کو چھوڑ کر انجام دیا جائے اللہ سے دور کر دیتا ہے. ہمیں اپنی بیسک فرائض کا معلوم نہیں ہے اور پتہ نہیں کن کن چیزوں میں لگے ہوئے. میرے بھائی دین کو اللہ نے سادہ بھی رکھا ہے اور جو بنیادی واجبات ہیں ان سے چلیے، ان سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے ہیں. بات واضح ہے؟ یہ ایک صراط مستقیم ہے، ذہن میں رکھیے گا. ہاں بات یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ کل. اور سبحان اللہ ایک مل کر حیدری اور حسینی صلوات تو بھیجے گا یا محمد علیہ محمد علیہ السلام کا. اور یاد رکھیے گا ولایت علی واجب نہیں ہے، اوجب ہے. یہ ہاں یہ ہے تو سب ہے، یہ ہے تو سب ہے. یو علی یہ ہے تو سب ہے، نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ بچوں کو اچھی طرح سمجھائیے گا، اس لیے کہ آج کی زمانہ یہ ہے کہ اچھے انسان بنیے بس، باقی دین میں کیا رکھا ہے. ہاں خطرناک راستہ یہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سوال یہ کہ اچھے انسان کی ڈیفینیشن کون کرے گا؟ کون ہے اچھا انسان؟ ہاں ایسٹ والوں میں اچھا انسان کچھ اور ہے، ویسٹ کے نزدیک اچھا انسان کچھ اور ہے، رشین کمیونسٹ سسٹم میں اچھا انسان کچھ اور ہے، جمہوریت میں اچھا انسان کچھ اور ہے. ہر جگہ اچھا انسان کو، اچھا انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس سے پوچھو ڈیفینیشن جس نے اس انسان کو بنایا ہے، اس سے کون سا انسان چاہیے؟ ہاں اسے وہ انسان چاہیے کہ جو عقیدہ ولایت پر ہے. ولایت مطلب توحید، رسالت، امامت، یہ سب ولایت میں شامل ہے.